آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی تہجد کا سجدہ نصیب ہوتا ہے، جنہیں وہ اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ ان سے ملاقات کا انتظام تہجد کے ذریعے کرتا ہے۔ آدھی رات کو جب اللہ کی محبت اٹھا دے اور اللہ کے بندے تہجد کا وضو کرنے اندھیرے میں نکل پڑے، تب سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں، بے سکون دل محبت سے بھر جاتا ہے، کیونکہ وقت تہجد اللہ کے ساتھ ہونے والی سرگوشیوں کا نعم البدل کوئی نہیں دے سکتا۔ تہجد کے سجدوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ورنہ وہ رب یوں ہی نہیں رات کے اس پہر اپنے بندے سے گفتگو کرتا ہے جب ساری دنیا تمہارے درد سے انجان ہوتی ہے۔ تب اللہ ہی ہے جو تہجد کے سجدوں میں تمہیں سکون دیتا ہے۔ ہاتھوں کا اڑ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، بلکہ اللہ ہمیں چنتا ہے۔ جو اللہ کو پسند آ جائیں، لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال۔ ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو کیا حاصل اور کیا لا حاصل، ہر شے اللہ کی محبت سے جڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے، قبولیت کی ہر ڈور تمہاری مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ اللہ پاک پیاس سے گزار کر ہی حضرت حاضرہ کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، جو قسمت میں لکھا ہے اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو سوچو، اگر دعا میں اتنی طاقت ہے تو دعا سننے والے رب کی طاقت کس حد تک ہوگی؟ وہ تو مالک بادشاہ ہے، ہر چیز اس کی کن کی محتاج ہے۔ اس نے تو کہنا ہے کسی چیز کو ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر نا امیدی کیسی؟ ممکن اور ناممکن بس ہماری اپنی سوچ تک ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے، وہ بڑے غور سے سنتا ہے اپنے بندے کو جب بندہ پورے یقین سے اسے پکارتا ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ بس تمہاری ایک پکار کی دوری پر ہے، جو آواز دیوار کی اس پار نہیں جا سکتی۔ وہ رب اسے 7 آسمانوں کی اس پار سے بھی سن لیتا ہے، جس نے یہ دل بنایا ہے۔ اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں تمہاری کوشش ناکام ہو جاتی ہے، وہاں سے اس رب کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ معجزے کے انتظار میں ہو؟ یقیناً ضرور ہوں گے معجزے، جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اللہ کو پکارو گے، تو کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری؟ معجزے تو ہوتے ہیں ان کے لیے ہی جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے، وہاں تھوڑا اور سہی، اللہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگو تو سہی۔ اور تہجد کے سجدے تو اللہ سے ہر ناممکن دعا پر کن کہلوانے کا درجہ رکھتی ہے۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکن تک کا ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی۔
اور نہ تم کسی سے کر سکتے ہو۔ وہ رب اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی نہ موڑ سکتا اور نہ روک سکتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی محبت کیسے سکون دیتی ہے، جب تم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہو، جب تمہارا دل کسی لاحاصل دعا کی خاطر بے چین نہیں ہوتا، جب تم اللہ سے صرف اس کی محبت کی طلب کرتے ہو، جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے راتوں گھڑتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے مایوس نہ ہو، ایسے ملتی ہے اس رب کی محبت کا سکون۔ جب اس رب کی محبت کا سکون مل جائے تو کسی اور شے کی طلب کہاں رہتی ہے۔ بندہ دنیا سے ہار سکتا ہے مگر اس رب کی محبت کی آغوش میں چھپ کر سب بھلا دیتا ہے۔ میں نے ہر سجدے میں اپنے رب کو شدت سے پکارتے ہوئے کہا، یا رب میرے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ تمہاری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے، تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہیں۔ میں نے سجدوں میں دھیمی آواز سے کہا، میں رائے گاہ جا رہی ہوں، میرے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ اور اللہ کی طرف بڑی محبت سے سورۃ الضحیٰ میں جواب آیا، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس سے اسی کی رضا مانگو، کیونکہ وہ غیب کا علم جانتا ہے، وہ تمہارا بہترین خیر خواہ ہے، وہ تمہیں بہتر سے بہترین نوازے گا، کیونکہ وہ وہی نواز سکتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جب تم اس سے اس کی رضا مانگو گے تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے نے اپنا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ کیا تم جانتی ہو، تم جب آسمان کی طرف پر امید نظروں سے اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہاری دعائیں ادھوری رہنے نہیں دیتا۔